الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الانبیاء وعلی اصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے تدوین حدیث کا پہلا مرحلہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث کی تدوین کس طرح کی گئی۔ حدیث وہ علم ہے جس پہ شریعت اسلامیہ کا مدار ہے۔ قرآن کے بعد اسلام کا دوسرا بڑا سورس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کے بھیجا، جس کی تشریح، تفسیر، تعویل کرنے کا اختیار آپ کو تھا، آپ شارع تھے۔ اس لیے حدیث کا بڑا مقام ہے۔ انشاءاللہ ہم حجیت حدیث پہ بھی مزید پروگرام کریں گے، اور دلائل کی بنیاد پر قرآن و حدیث سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ حدیث پہ عمل کے بغیر کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا، اور اسلام کا بیسک سورس ہے۔ آج ہم تدوین حدیث کے پہلے مرحلے کو ڈسکس کریں گے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طرح کتابت کی جاتی رہی، حدیث لکھی جاتی رہی۔ اس کی ضرورت بھی اس لیے ہے کہ آج کل کے نوجوان طبقے کو، نوجوان نسل کو، کالج یا یونیورسٹی میں پڑھنے والے لڑکوں کو علم حدیث کے اندر شکوک پیدا کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اکثر یہ دو سوال کیے جاتے ہیں کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھی نہیں گئی، صحابہ کے دور میں لکھی نہیں گئی۔ پہلی حدیث کا مجموعہ موطا امام مالک ہے، اس کے بعد بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ لکھی گئی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت کے 150 سال کے بعد حدیث کا علم لکھا جاتا رہا۔ آج جو ہمارے پاس حدیث کی کتابیں ہیں ان کے بارے میں یہ شکوک پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے صحابہ کرام کو منع کر دیا۔ حدیث کی کتابوں سے یہ واقعات لیے جاتے ہیں، بہت سے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ حدیثیں مت لکھا کرو۔ آج ہم انہی دونوں اعتراضات کا احاطہ کرتے ہوئے تدوین حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث لکھی گئی اس کی وضاحت کریں گے۔ پہلی بات یہ ذہن نشین کر لی جائے کہ عرب کے اندر لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، نہ ہی اس معاشرے کے اندر آج کی طرح کا کوئی کتابچے لکھنے کا یا کتابیں لکھنے کا رواج تھا۔ لکھنے کے لیے کاغذ دستیاب نہیں تھا، بادشاہ جات پہ چیزیں لکھی جاتی، اگر لکھی جاتی اونٹوں کی ہڈیوں پہ، پرانے کپڑوں پہ کرتاس ملتا نہیں تھا، یا کھجور کے پتوں پہ۔ یہ چیزیں تھیں جن کی بنیاد پہ لوگ اپنا ریکارڈ اگر لکھتے تو ان چیزوں پہ لکھتے تھے۔ کتابچے کی شکل میں اس وقت کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ ہاں، عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ ان کا حافظہ بہت مضبوط تھا، اور وہ اپنے حافظے سے کام لیا کرتے تھے، اور قرآن کا ابتدائی حفاظت وہ بھی حافظے کے ذریعے کی گئی، اور حدیث کا بھی بنیادی جو تصور ہے، جو حفاظت کی گئی، وہ حافظے کی بنیاد پہ ہی کی گئی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں لکھنے کا اہتمام نہیں کیا، لکھوانے کا اہتمام نہیں کیا۔ آج ہم اسی چیز کی وضاحت کریں گے۔ اس سے پہلے یہ اعتراض صاف ہو جائے تو بہتر ہے کہ کچھ احادیث کے اندر ہمیں یہ حوالہ ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو کہا کہ آپ قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ نہ لکھیں، یا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے علاوہ مجھ سے جو کچھ بھی تم نے لکھا ہے اس کو مٹا دو۔ تو آئیے دیکھیں گے کہ یہ کون سے صحابہ تھے۔ منکرین حدیث اس اعتراض کو تو بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی اس اعتراض کی وضاحت میں نہیں جاتے کہ کن لوگوں کو کہا گیا
کیا محل وقوع تھا، کیا سبب تھا جس کی بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا؟ ہاں، تو اگر ان حدیث کو بھی پڑھا جائے، ان پہ غور کیا جائے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ان لوگوں کو منع کیا۔ ان کی 3 وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ قرآن لکھا بھی جا رہا تھا پارچہ جات کے اندر، اور بہت کم پڑھے لکھے لوگ تھے۔ کفار اور مسلمانوں کو ملا کے ابتدائی مکی دور میں 17 لوگ پڑھے لکھے مکہ میں موجود تھے، جس میں سے بڑے بڑے کفار ابو جہل، ابو لہب، جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، وہ تو اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ بہت کم مسلمان تھے۔ وہ قرآن کے لکھنے کا کام کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی وہ یاد بھی کر لیا کرتے تھے قرآن کو۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو منع کیا، وہ صحابی تھے جو قرآن تحریر کیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ قرآن کے ساتھ حدیث کہیں مکس نہ ہو جائے، خلط ملط نہ ہو جائے آپس میں۔ کل کوئی بندہ جو حافظ نہ ہو اس کتابچے کو پڑھے تو اس کے اندر جو تفسیری نوٹ، حاشیے یا شرح لکھی ہوئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، ان کو بھی وہ قرآن سمجھنا شروع نہ ہو جائے۔ ایک بنیادی وجہ تو یہ تھی۔ دوسری وجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لکھنے سے زیادہ عمل کیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز فرماتے یا کوئی عمل کرتے تو صحابہ ان کو دیکھ کے اس پہ فوری عمل شروع کرتے تھے۔ تو یہ تواتر کے ذریعے بھی یہ چیزیں آگے پھیل رہی تھی۔ مثلا کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہ پڑی یا لکھنے کی ضرورت نہ پڑی، اس نے عملاً وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ چیز جب عملاً اس نے شروع کر دی تو وہ امت کے اندر منتقل ہوتی گئی آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے طور پر۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث جس میں کہا گیا کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز اگر مجھ سے آپ نے لکھی ہے تو وہ مٹا دی جائے۔ یہ بھی ان صحابہ کو کہا جا رہا تھا جنہوں نے قرآن کی کتابت میں جو شامل تھے، یہ نہیں کہا گیا تاکہ اس کو مٹا دیں کہ کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو جائے قرآن کے اندر جو قرآن کا حصہ نہ ہو۔ اور یہ یاد رکھیے کہ حدیث کا علم کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ ایک شخص نے بیٹھ کر لکھا ہو، بلکہ یہ مختلف لوگوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی روایات ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے جو چیز دیکھی انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بیان کیا۔ یہ کوئی تاریخی روایات، تاریخی ریکارڈ کی طرح نہیں ہے کہ ایک شخص بیٹھا اس نے کتاب لکھ دی، بلکہ یہ مختلف لوگوں کی بیان کیے گئے واقعات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے انہوں نے دیکھے۔ اب ہم دیکھیں گے یہاں پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث کی کتابت کس طرح کی جاتی تھی۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کے علاوہ بھی کچھ لکھا جاتا رہا یا صرف قرآن ہی لکھا گیا؟ جب ہم حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کو لکھنے کی ہدایت بھی کی، صحابہ کرام لکھا بھی کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ جو سب سے پہلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا مکتوب ملتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحریر کروایا گیا، وہ ہجرت حبشہ کے دوران صحابہ کی جو جماعت گئی تھی حبشہ میں نجاشی بادشاہ کے پاس، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر ابن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو بھیجا تھا۔ تو نجاشی کو خط لکھا تھا کہ یہ میں اپنا ایک گروہ بھیج رہا ہوں، ایک اپنی جماعت بھیج رہا ہوں جس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے واقعہ، تمیم دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو شام سے تعلق رکھتے تھے۔ ابتدائی مکی دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے فتح ہونے کی بشارت سنائی، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ شام فتح کریں تو شام کے اندر یہ گاؤں میرے نام لکھ دیے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھ کر دے دیا۔ یہ بھی ہمیں حدیث کی کتابوں سے یہ واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے، لکھا ہوا ملتا ہے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو سراقہ بن مالک نے آپ کا پیچھا کیا اور آپ کو پکڑنے کی کوشش کی تاکہ کفار سے، مشرکین سے انعام حاصل کرے۔ تو جب اس نے آپ کو پکڑنے کی کوشش کی تو آپ وہ زمین کے اندر دسنا شروع ہو گیا۔ اس نے آپ سے معافی مانگی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معافی دی تو اس نے کہا، مجھے لکھا ہوا معافی نامہ دے دیں، مجھے امان دے دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھی اس کو لکھ کے امان دی، معافی نامہ دیا۔ یہ بھی واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ پھر مدینے کے دنوں میں جب مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو شروع میں بھی آپ نے، اس کو آج مردم شماری کہہ سکتے ہیں، اس طرح کی آپ نے لوگوں کی تعداد گنی، مسلمانوں کی تعداد گنی، 1500 کے قریب تھی، تو آپ نے ان کے نام ایک رجسٹر پہ درج کروائے۔ یہ بھی ایک تحریر ملتی ہے۔ پھر دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، تمام قبائل، مدینہ مختلف قبائل سے بھرا ہوا تھا، اوس اور خزرج کے چھوٹے چھوٹے قبائل موجود تھے، یہودی موجود تھے، عیسائیوں کی تھوڑی سی تعداد موجود تھی۔ ان کو سب کو اکٹھا کیا اور ان کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ کیا، جو تحریری طور پر کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کیا، جو ایک اسٹیٹ قائم کی جس میں غیر مسلم اور مسلم دونوں کو شامل کیا گیا، اور 52 نکات پہ مشتمل وہ معاہدہ تحریر کیا گیا، اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف بادشاہوں کو بعد میں آپ نے خطوط تحریر کیے اسلام لانے کے لیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سرکاری مراسلہ جات کے طور پہ لکھی گئی۔ دوسری چیز وہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ موجود ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر الروایت صحابی ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ نے کہا، یا رسول اللہ، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، آپ جو بات بیان کرتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں، لیکن میں نہیں لکھتا اور مجھے اکثر بھول بھی جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم لکھ لیا کرو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے لکھنا شروع کر دیا، اور میں نے ایک پورا لکھ کے اپنا کتابچہ ترتیب دیا، اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا کی، اور آپ کو پانی میں دم کر کے چادر کے ساتھ آپ کو دیا، تو آپ کا حافظہ تیز ہو گیا، اور اس کے بعد کبھی آپ کو حافظے کی پرابلم نہیں ہوئی۔ ہمیشہ کے لیے آپ کا حافظہ تیز ہو گیا، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے آپ کو اس طرح کا مسئلہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ مروان بن الحکم نے ایک دفعہ آپ کا ٹیسٹ لینے کی کوشش کی، ایک سال آپ سے حدیثیں سنی، دوسرے سال پھر آیا اور کہا مجھے وہ حدیثیں سنائیں، تو آپ نے وہ حدیثیں ان کو سنائیں تو زیر و زبر کا فرق بھی نہیں تھا۔ پھر صحیفہ صادقہ کے نام سے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک صحیفہ صادقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جمع کی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے لکھ لیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی نے کہا کہ عبداللہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصہ میں ہوتے ہیں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی موڈ میں ہوتے ہیں، تو آپ ہر چیز لکھ لیا کرتے ہیں۔ تو عبداللہ کو یہ چیز جب محسوس ہوئی تو عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، فرمایا، یا رسول اللہ، میں آپ سے سب کچھ لکھتا ہوں،
مجھے ایک صحابی نے کہا ہے کہ آپ نہ لکھا کریں، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ تم لکھ لیا کرو، اور میں جو بات بھی کرتا ہوں آپ کے سوا کچھ بھی نہیں کرتا، کوئی بھی وقت ہو میرے منہ سے نکلی ہوئی جو بھی بات ہوگی وہ حق ہے۔ تو آج بھی عبداللہ ابن عمر بن العاص کا لکھا ہوا وہ صحیفہ صاد کا مسند امام احمد کے اندر موجود ہے پورے کا پورا، اور ساتھ ہی وہ کتابچہ سنن دارمی کے اندر بھی جو عبداللہ ابن عمر بن العاص کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں ہیں وہ موجود ہیں۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن نے 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، مدنی زندگی میں پوری زندگی آپ کے ساتھ رہے، آپ کے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے چھوڑ دیا تھا، تو وہ آپ سے حدیث بیان کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنا ایک کتابچہ لکھا ہوا تھا اور وہ صندوق میں بند رکھا ہوتا تھا، اکثر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی اصلاح کروانی ہو، کسی بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو پوچھ کے اس کو درست کر لیا کرتے تھے۔ آج بھی جو حضرت انس سے روایات ہیں وہ آپ کی لکھی ہوئی تحریر صورت میں موجود تھی۔ پھر انصاری صحابیوں میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے اور اپنے قبیلے کے سردار تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو خلافت کا مسئلہ پیدا ہوا تو انصار آپ پہ متفق تھے کہ آپ کو خلیفہ بنا دیا جائے، جلیل القدر صحابی تھے، آپ لکھ لیا کرتے تھے، اور آپ کے پاس ایک کتابچہ موجود تھا جس میں آپ نے مختلف روایات لکھی ہوتی تھی، پارچہ جات میں لکھا ہوتا تھا، کرتاس میں لکھا ہوتا تھا، یا کھجور کے پتوں پہ لکھتے تھے بہت سے صحابہ۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں ابو رافع، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھنے کی اجازت دی۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ان نے پوچھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھنے کی اجازت دی، جو لکھنا پڑھنا وہ جانتے تھے۔ اور آج یہ بحث ہی فضول ہے کہ کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا لکھا ہوا کوئی کتابچہ موجود نہیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت کتابچے تو تھے ہی نہیں، اس وقت تو مختلف یاداشتوں کے صورت میں لوگ لکھا کرتے تھے، پھر عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نافذ ہو چکے ہوتے تھے، صحابہ ان پہ عمل کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ ہاں بعد میں وہی پارچہ جات، وہی کرتاس میں لکھی ہوئی چیزیں، وہی ہڈیوں پہ لکھی ہوئی چیزیں، بعد میں جب کتابت کا دور شروع ہوا، مجموعے مرتب کیے جانے لگے، کاغذ عام ہو گیا، لکھنا عام ہو گیا، حافظے پہ اعتماد کم رہ گیا، اس وقت وہی کتابچے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہ لکھے گئے یا صحابہ سے سینہ بسینہ آگے منتقل ہوتے رہے، وہی یہ کتابوں کی صورت میں آ گئے۔ یہ کہنا کہ 200 سال کے بعد پہلی دفعہ حدیث لکھی گئی، یہ بات سرے سے ہی غلط ہے۔ بہت سے واقعات ہیں درمیان میں رہ جاتے ہیں۔ پھر خطبہ حجۃ الوداع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو شاہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے جو روایات کرتے ہیں بہت بلی محسوس انہوں نے کہا کہ حجۃ الوداع کے دوران جو خطبہ بیان کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ خطبہ میرے لیے لکھوا دیں، میں بھول جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو شاہ کے لیے لکھوا دیں۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ جو باتیں کرتے ہیں مجھے بہت بھلی لگتی ہیں، میں عمل کرنا چاہتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ تو آپ نے ان کو کہا اس وقت کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کام لو، استعین بیمینی کا، اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لو۔ تو انہوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی حضرت علی کے پاس اپنا لکھا ہوا صدقات کے اوپر، زکوٰۃ کے قوانین کے اوپر تلوار کے اندر رکھتے تھے، کتابچہ موجود تھا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھی ہوئی موجود تھی، جس طرح قرآن پارچہ جات میں لکھا ہوا موجود تھا، بعد میں اکٹھا کیا گیا، اسی طرح یہ چیزیں لکھی ہوئی موجود تھی، منتقل ہوتی رہی، بعد میں کتابچوں کی شکل میں یا کتابوں کی شکل میں وہ سامنے آئی۔ یہ اعتراض کرنا کہ 200 سال کے بعد لکھی گئی، وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کو علم حدیث سے ذرا سا بھی
علم حدیث کا علم نہیں، نہ تو اگر علم حدیث کو یہ لوگ سمجھ جائیں تو ان کو اس پہ فخر ہو کہ امت مسلمہ کے مسلمانوں نے ابتدائی دور میں کتنی تحقیق سے کام لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے لیے کتنی تحقیق کی اور اکٹھا کرنے کے لیے کیا جستجو کی۔ تو آج امید ہے کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تدوین حدیث کا کام کیا گیا ہے اس کے بارے میں میری گفتگو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے مرحلے میں صحابہ، تبع تابعین و تابعین کے دور میں جو کتابت حدیث پہ کام کیا گیا اس کو ہم بیان کریں گے، اور ساتھ ہی حجیت حدیث پہ بھی انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔